Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to National Audio Library for the Blind. آج ہم آپ کے لیے جو ناول لے کر آئے ہیں وہ ہے جادوگرنی، جس کے مصنف ہیں انور فرحات۔ امید کرتے ہیں یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس بلی کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تبھی مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اگرچہ ڈرنے کی کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی، مگر پھر بھی اس سے انجانا سا خوف آنے لگا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میڈم اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ان کی میز پر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میڈم اپنی کرسی پر بیٹھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ بلی نہیں کوئی آدمی ہو۔ تمہاری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم ہدایات کو غور سے سنتی نہیں، اسی وجہ سے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر پاتی۔ اپنی یہ کمزوری دور کرو۔ بلی کی نگاہیں بھی ان کی نگاہوں سے ملی ہوئی تھی۔ میڈم کہہ رہی تھی، میں یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کمزوری ایک دن میں ہی دور ہو جائے، کوئی بھی کمی یا خامی ایک دن میں دور نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے۔ کوشش کرو گی نا کوشش؟ بلی نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ تم ناراض تو نہیں ہوگی میری باتوں سے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بلی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شاباش، اب جاؤ، مگر دیکھو زیادہ دور نہ جانا، بس اتنی دور ہو کہ میں بلاؤں تو تمہیں آنے میں دیر نہ لگے۔ میڈم کی بات ختم ہونے پر وہ کھڑی ہوئی اور تعظیمی انداز میں اس نے اپنا سر جھکایا اور اچھل کر میز سے نیچے اتر گئی۔ میں دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دراصل میں میڈم سے ملنے ان کے دفتر پہنچا تھا، مگر ان کی بلی سے گفتگو کے دوران ٹھٹک گیا تھا۔ بلی میرے قریب سے مجھے گھورتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے ہلکے سے آواز دی، میں اندر آ سکتا ہوں میڈم؟ یس، آئیے۔ میں ان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ یوں کہنا چاہیے کہ میں تازہ بے تازہ اس خلیجی ریاست میں پہنچا تھا جہاں ایک زیر تعمیر پروجیکٹ میں مجھے ملازمت ملی تھی۔ یہ علاقہ شہری آبادی سے خاص سے فاصلے پر تھا۔ اس علاقے میں ایک دو اور ایسے ہی پروجیکٹس کی تعمیر ہو رہی تھی اور انہی میں کام کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی یہاں آباد نہیں تھا۔ ان پروجیکٹس میں کام کرنے والے چند اعلیٰ عہدیدار روزانہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہری آبادی سے آتے جاتے تھے، جبکہ باقی تمام عملہ یہی مقیم ہوتا تھا۔ مگر یہاں دور دور تک لک دوک ریگستان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میڈم کا یہ میز یا مہمان خانہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم جیسے پردیسی کارکنوں کو طعام و قیام کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ زیر تعمیر پروجیکٹس کے مالکان نے کچھ کوارٹر بھی تعمیر کیے تھے جن میں دوسرے درجے کے افسران کو رہائش وغیرہ کی سہولت حاصل تھی، مگر یہ ہم جیسے نچلے درجے کے کارکنوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان میں رہیں، کیونکہ ان کا کرایہ وغیرہ بہت تھا۔ میڈم کا میس اس کوارٹروں کے مقابلے میں بہت غنیمت تھا جہاں قیام و طعام کی سہولت حاصل تھی۔ انہوں نے 2-3 فوجی شیڈز جیسے بنا رکھے تھے، ایک بستر، الماری اور ایک کرسی ہر ضرورت مند نوکر کو فراہم کرتی تھی۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کا بندوبست تھا، جبکہ دیگر اوقات میں چائے یا دوسری چیزوں کے حصول کے لیے نقد ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ میں میڈم کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے گھور کر دیکھا، پھر بولی، تم نئے آنے والوں میں سے ہو؟ جی ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے۔ کیا نام ہے؟ شبیر حسین۔ یہاں میرے میس میں فوڈنگ اینڈ لاجنگ کی سہولت چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ یہاں کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ جی ہاں۔ اپنا پاسپورٹ لائے ہو؟ جی ہاں۔ یا پاسپورٹ ہم اس لیے جمع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھا پی کر چپکے سے بھاگ جاتے ہیں، اگرچہ بھاگنے والوں کو بھی ہم معاف نہیں کرتے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم دوبارہ پکڑ کر واپس لے آتے ہیں، مگر چونکہ یہ الگ ورڈ سری ہے اس لیے پاسپورٹ۔ ٹھیک ہے میڈم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہتے ہوئے میں نے اپنا پاسپورٹ انہیں تھما دیا۔ میڈم خود بھی اپنی شخصیت کے اعتبار سے خاصی پراسرار تھی، خاصی دراز قد لیکن بے حد دبلی پتلی، گویا ہڈیوں پر چمڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ چہرے پر ناک خصوصی متوجہ طلب، خاصی لمبی اور آخر میں آ کر طوطے کی طرح مڑ گئی تھی۔ ناک پر ہر وقت سرخی نمایاں رہتی تھی، چہرہ لمبوترا۔ میرے خیال کے مطابق ایک شخصیت کی آواز ممنائی ہوئی ہونی چاہیے تھی، مگر خلاف توقع ان کی آواز خاصی پائیدار بلکہ روبدار تھی۔ اس کے علاوہ جو نمایاں خصوصیت ان میں تھی وہ یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس قومیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ جتنی آسانی اور رومانی کے ساتھ عربی بولتی تھی، اتنی ہی روانی کے ساتھ انگریزی، اردو، ہندی، فرانسیسی اور جانے کون کون سی زبان بول سکتی تھی۔
بندہ جس ملک کا ہوتا مادری زبان میں اس سے باتیں کرتی، لباس بھی وہ مختلف المنو کے پہنا کرتی تھی۔ وہ اس علاقے میں یہ میس کب سے چلا رہی ہیں؟ ابتدا میں مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر قیاس غلب تھا کہ اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع ہونے کے بعد ہی وہ ادھر آئی ہوں گی۔ تمہارا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ جدھر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ ادھر، اپنا سامان لیتے آنا، تمہیں اپنا بستر اور دیگر سامان تیار ملے گا۔ شام کو میں دیگر پاکستانی کارکنوں کے ساتھ میڈم کے مس آیا۔ لکڑی کا ایک تخت، لوہے کے ایک پلے والی الماری اور ایک معمولی نوعیت کی کرسی اور تخت پر میرے نام کی پرچی لگی ہوئی تھی۔ اس شیڈ کی سب سے اچھی بات جو مجھے فوری طور پر محسوس ہوئی، اس کا ایئر کنڈیشنر ہونا تھا۔ باہر کی آگ برساتی گرمی کے مقابلے میں یہاں کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ رات کے کھانا وغیرہ کھا کر میں کچھ پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آدھی بتیاں گل ہو گئی تو گل شیر خان بولا، جاؤ اپنے اپنے بستر پر چلے جاؤ۔ کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ آدھی بتیاں بجھنے کا مطلب ہے سونے کی تیاری کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ہمارا دل چاہے گا سوئیں گے۔ نہیں شبیر حسن، یہاں سب کچھ یہاں کے اصولوں کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ گلشیر خان نے دھیمے لہجے میں کہا، ابھی بلی گشت کرے گی اور پھر ساری بتیاں گل کر دی جائیں گی۔ بلی گشت کرے گی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میڈم کی خاص بلی ہے، وہ گشت پر آتی ہے اور اگر کسی کو اس کے بستر پر نہیں دیکھتی تو کیا کرتی ہے؟ میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، میاؤں کر کے دھمکاتی تو نہیں؟ گلشیر خان نے قدرے سہمے انداز میں کہا، یار اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ کیوں؟ وہ بلی ہے یا کوئی پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے؟ گلشیر خان نے کہا، تم آہستہ آہستہ خود اس کے بارے میں بہت سی باتیں جان لو گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے چادر تان کر اپنا منہ تک چھپا لیا تھا۔ ذرا دیر بعد بلی آئی، بستروں کی قطار کے درمیان سے گزرنے لگی۔ سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پر دم سادھے لیٹے رہے۔ میں بھی ان کی تقلید کر رہا تھا، مگر ذرا سی چادر سرکا کر بلی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ میرے بستر کے قریب سے گزرنے لگی تو معمولاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی ہو۔ اپنا منہ ڈھانپو اور سونے کی کوشش کرو۔ یہ میرے کسی ساتھی کی آواز نہیں تھی، تو پھر کیا بلی کی آواز تھی؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بلی ہماری طرح بول بھی سکتی ہے؟ میں نے فوراً اپنا منہ چھپا لیا۔ بستروں کی دوسری یا تیسری قطار سے ذرا دیر بعد کسی نے سسکاری لیتے ہوئے ارے باپ رے کہا تھا، جبکہ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساری بتیاں گل ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا بلی کا گشت ختم ہو گیا ہے۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ جلد ہی میرے آزو اور بازور کے اس بستر سے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میری چونکہ یہ پہلی رات تھی، اس لیے میں دوسروں کی طرح فوراً سو نہ سکا تھا۔ دوسرے دن کام کے دوران میں نے ایک ساتھی سے کہا، یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میس میں اتنی جلدی سونے پر کیوں اصرار کیا جاتا ہے؟ میڈم کا اصول ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ ان کا کہنا ہے کہ دیر سے سونے والوں کی صبح سویرے اٹھنے پر نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب بندے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ دن بھر دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ میں جلدی سونے کا عادی نہیں تھا، اس لیے پہلی دوسری راتوں کو مجھے جھٹ پٹ نیند نہیں آئی۔ گپ اندھیرے میں جانے میں جب تک دم سادھے لیٹا رہا، مگر اندھیرا ہونے کے بعد میں نے چادر سے چھپا ہوا منہ نکال لیا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا اور اس وقت کیا بجا ہوگا مجھے صحیح اندازہ نہیں۔ یہ دوسری رات کا واقعہ ہے۔ مجھے یوں لگا کہ اس اندھیرے میں بھی کوئی گشت کر رہا ہے، مگر جب وہ ہمارے بستروں کی روح سے گزرا تو مجھے یوں لگا کہ کیسے وہ کوئی بلی نہیں شیر ہے۔ یہ ایسی جسامت کی کوئی شے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں جیسی دو پیروں والی مخلوق محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں یہ مخلوق بستروں کی کون سی قطار میں تھی کہ مجھے ایک بار اندھیرے میں وہ دو چمکتی چیزیں نظر آئی تھیں، مگر یہ دو دہکتے ہوئے انگارے کسی طرح بھی کسی بلی کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ڈر کے مارے میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھک لیا تھا۔ ہاں یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ پہلی رات گزرنے کے بعد دوسری صبح ناشتہ کرتے وقت ایک ساتھی کو میں نے اپنی دائیں پنڈلی کو بار بار سہلاتے ہوئے دیکھا، جو سرخ ہو رہی تھی اور لگتا تھا جیسے وہاں کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا بلی، مگر وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا، جیسے اس نے بھول کر یہ لفظ منہ سے نکال دیا ہو۔ دوسرے ساتھی کھانے میں اس طرح مشغول ہو گئے جیسے کسی نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اس لمحے بلی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک جگہ آ کر یوں بیٹھ گئی جیسے ہماری نگرانی کر رہی ہو۔
سائٹ پر پہنچ کر میں نے کام کرنے کے دوران ایک آدمی سے پوچھا، اس کی پنڈلی سے بلی کا کیا تعلق؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے کہا، رات تم نے ایک ہلکی سی چیخ سنی تھی نا؟ ارے باپ رے، ہاں سنی تھی۔ وہ غالباً مکمل طور پر بستر پر دراز نہیں ہوا ہوگا، لہذا بلی نے اس کے پیر پر پنجہ یا منہ مار دیا ہوگا۔ مگر یار وہ بلی نہیں، بلا ہے، اپنا کام کرو کہتے ہوئے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ چند روز بعد گلشیر خان سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ میرے ہی شعبے میں ہی میرے ساتھ کام کرتا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا بستر میرے بستر کے بازو میں تھا۔ گلشیر خان سرحد کا ایک پٹھان تھا، مگر کراچی میں ایک عرصہ تک رہ چکا تھا، اس لیے بڑی صاف اردو بول سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کام کے دوران اس پر اسرار بلی کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ یہاں کے متعلق اسے بہت سی باتوں کا علم تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یار گلشیر خان، اس میس میں سب لوگ بلی سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ بلی نہیں بلا ہے، یہ تو سبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، مگر ایسا سمجھنے کہنے کی وجہ، اوہو وہ بہت خطرناک بلی ہے، شیر سے بھی زیادہ خطرناک۔ آخر اس کی کن باتوں کی وجہ سے اسے ایسا سمجھا جاتا ہے؟ اس کی کچھ باتوں کا اندازہ تو تم بھی لگا چکے ہوگے کہ جبکہ اس کی بہت سی باتوں کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں۔ مثلاً یہ کہ یہاں سے ایک بار ایک لڑکا بھاگ نکلا تھا، مگر یہاں تو پاسپورٹ وغیرہ جمع ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سے ایسا عاجز آ گیا تھا کہ پاسپورٹ کے بغیر ہی بھاگ نکلا، اور رات کی تنہائی، سناٹے اور اندھیرے میں وہ جانے کتنی دور تک بھاگتا چلا گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ صبح ہوتے ہوتے شہری آبادی کے بہت قریب پہنچ جائے گا، مگر تو کیا پکڑا گیا؟ ہاں، مگر اس میں بلی کا کیا کردار تھا؟ بلی ہی کا تو سارا کارنامہ تھا۔ بلی نے اس موقع پر کیا کیا؟ رات کو غالباً گشت کے دوران بلی کو معلوم ہوا کہ ایک بستر خالی ہے، بس ذرا دیر کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ بلی اس کے تعاقب میں نکل پڑی اور ذرا دیر بعد ہی اسے جا لیا۔ صبح جب ہم لوگ بیدار ہوئے تو نوجوان کو خون میں لت پت میس کے باہر دیکھا، جس کے پاس بلی بیٹھی گویا پہرا دے رہی تھی۔ اس کے منہ پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ نوجوان نے بتایا نہیں کہ وہ کیسے گرفتار ہوا اور اس حال میں کیوں کر پہنچا۔ اس وقت تو خیر وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا، مگر جب علاج معالجے سے اچھا ہو گیا تو اس نے اپنے چند قریبی ساتھیوں کو بتایا۔ میں اندھیری رات میں پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا، اور مجھے امید بند چلی تھی کہ تھوڑی دیر بعد شہری آبادی تک پہنچ جاؤں گا، مگر مزید کچھ دور جانے کے بعد میں لڑکھڑا کر بری طرح گر گیا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ گرنے کے بعد میں ابھی سنبھلنے کی کوشش نہیں کر پایا تھا کہ مجھ پر دوبارہ حملہ ہوا۔ مجھ پر کوئی آہنی پنجہ پڑا تھا۔ فوری طور پر مجھے یہی خیال آیا کہ شاید کوئی شیر اطراف کے جنگل سے نکل کر مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، مگر فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس لک ٹوک صحرا میں جنگل کہاں، مگر ایک گراہٹ جو بعد میں سنائی دی تھی وہ شیر ہی جیسی تھی۔ اس کے دونوں حملے اتنے شدید تھے کہ میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ جانے کتنی دیر بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے اپنے منہ میں دبا رکھا ہے اور اسی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یوں سمجھیے بلی جس طرح اپنے منہ میں اپنے بچے کو دبا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے کوئی لے جا رہا تھا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ سکا کہ شیر مجھے اپنی کچھار تک لے جا رہا ہے، وہاں لے جا کر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اس تصور کے بعد مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ تو مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں میس کے سامنے پڑا تھا۔ یہ منحوس بلی میرے سامنے بیٹھی اپنے منہ پر جمے ہوئے قطرے چاٹ رہی تھی۔ یہ واقعہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی یہ بلی نہیں بلا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ذرا دیر تک سناٹے میں رہنے کے بعد میں نے کہا، گلشیر خان، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ بلی، یہ میڈم اور یہ میس وغیرہ۔ بات دراصل یہ ہے شبیر حسن کہ زیادہ پیسوں اور بہتر مستقبل کے خیال سے ہم تم کیسے مجبور لوگ اس بیابان میں چلے تو آتے ہیں، مگر یہاں آ کر جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دولت کی لالچ میں آ کر جہنم کی چار دیواری میں قید ہو گئے ہیں تو یہاں سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ شروع میں یہی ہوتا رہا، اکثر آنے والے موقع ملتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ان پروجیکٹوں کے غیر ملکی ٹھیکیداروں نے یہ بندوبست کیا
تمہاری یہ بات کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی پیارے، یہ بندوبست سے تمہارا کیا مراد ہے؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میری گلشین خان نے کہا۔ یہ میڈم جس کا نام جانسن ہے حقیقتاً ایک جادوگرنی ہے، لندن کے نواح میں رہتی ہے۔ مسٹر ٹرومین جو ایک پروجیکٹ کے ٹھیکیدار ہیں، میری جانسن سے اس سلسلے میں ملے اور صورتحال کا ذکر کر کے اس پر قابو پانے کا مشورہ طلب کیا، جس پر وہ یہاں آ کر اس میس کی مالکہ بن کر حالات کو کنٹرول کرنے لگی۔ یعنی اس نے یہاں آ کر یہ میس تعمیر کیا؟ نہیں، میس تو ٹھیکیداروں نے تعمیر کروایا تھا اور وہی اسے چلاتے بھی تھے، مگر میری جانسن، میرا مطلب ہے میڈم نے یہاں آنے کے بعد اپنے معاوضے کے طور پر پورے میس کو اپنی ملکیت بنا لیا اور اپنے اصولوں پر اسے چلانے لگی۔ اور یہ بلی، اس بلی کو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، یعنی یہ طلسماتی بلی۔ ہاں، خیال یہی ہے کہ یہ خاص بلی وہ خاص طور پر اس لیے اپنے ساتھ لائی ہے یہاں کے حالات پر اس کے ذریعے کنٹرول کر سکے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس بلی اور میڈم کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ اطلاعات ملتی رہیں۔ کوئی 1 سال بعد، میرا مطلب ہے میرے وہاں پہنچنے کے 1 سال بعد، ہمارے ریوڑ میں کچھ اور لوگ آئے۔ ریوڑ میں نے اس لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ نئے آنے والوں میں ایک آدمی عبدل بھی تھا، نام تو اس کا عبداللہ تھا، مگر وہ عبدل کے نام ہی سے پکارا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پہنچا ہوا سے میری مراد وہ کہیں اور پہنچا ہوا نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب ہے وہ خاص سن گیان نِدھانی تھا۔ میڈم نے بھی اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہت نارمل طریقے سے ملے تھے، مگر دونوں کو ایک دوسرے میں غالباً کچھ غیر معمولی باتیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر چند دنوں کے بعد اسے میڈم کے بارے میں غالباً بہت سی باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ میں اس کے بلی بھی عبدل کو دیکھ کر اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا تھا۔ عبدل نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے دوستی بڑھانی شروع کی اور میں اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے لگا۔ پھر اس نے ہمیں یہ کہنا شروع کیا، ہم اپنے وطن سے دور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے کہ ایسے استحصالی لوگوں کے چنگل میں آ کر قید ہو جائیں۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں برسوں سے گھر جانے کی چھٹی نہیں ملی ہے۔ ہمارے خط جو ہم گھر بھجواتے ہیں وہ سینسر ہونے کے بعد بھیجے جاتے ہیں۔ ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ یہاں کٹا کر آدھی رہ جاتی ہیں، اور میڈم جانے کس بہانے اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتی ہیں۔ ہمیں یہاں سے شہر تک آنے جانے کی بھی سہولت میسر نہیں، ہاں اس لیے کہ ہم شاید بھاگ نہ جائیں یا یہاں کے بارے میں باہر کی دنیا والوں کو کچھ بتا نہ دیں۔ مگر ان باتوں کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عبدل نے کہا۔ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی آزادی کا جذبہ جاگیں گے۔ جذبہ؟ یہاں تو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں بھی سلب کر دیا گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جذبہ کیسے جاگے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دینا ہوگا کہ یہ سب کچھ دائمی ہے۔ اس حالات سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم مایوسی کے آسیب سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب مایوسی کے بادل چڑھ جائیں گے تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنی بقا کی جنگ؟ گلشیر خان نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ کیوں ہم اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مگر وہ بلی، وہ بلا، سب کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے سب کا علاج تلاش کر لیا ہے، بلی کا بھی، اس کی مالکن کا بھی، عبدل نے بڑے اعتماد سے کہا تھا۔ پھر اس نے ہم سب کو بتانا شروع کیا کہ میڈم میری جانسن اور اس کے جادو کا توڑ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ ہم اللہ کے کلام سے اس کے جادو کو زائل کر دیں گے، بے اثر کر دیں گے۔ اس کے بعد عبدل نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے، کچھ دعائیں یاد کروائیں اور کچھ آیات الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر چھونک لیا کرو، اور جب وہ اسیبی بلی سامنے آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سامنے تھوک دیا کرو۔ اس نے پانی، چائے اور کھانے کو بھی دم کر کے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ جلد ہی ہم نے میڈم اور اس کی بلی کو اپنے سامنے بہت بے بس پایا۔ وہ بلی شیر کی طرح غراتی اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس چلی جاتی۔ میڈم کو اس کے جادو کے زور پر معلوم ہو گیا تھا کہ عبدل اس کی سلطنت کو تہس نہس کرنے آ گیا ہے، لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیا، جس سے اسے زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا، مگر اس کے دونوں ہاتھ فعلی زدہ ہو گئے۔ ہم سب اس کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم سب اپنے اپنے ورد اور وظیفے دہراتے رہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب تک میں کھل کر جنگ نہیں کر رہا تھا، اب میڈم نے پہل کی ہے تو مجھے جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا، میرے تکیے کے نیچے ایک تعویذ ہے،
اسے تم میں سے کوئی کسی طرح بلی کے گلے یا اس کے پیر میں باندھ دے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ گلشیر نے کہا عبدالبھائی یہ کام میں کروں گا، اور سچ مجھ اس نے یہ کام کر دیا۔ بلی آنکھیں موندے سو رہی تھی کہ گلشیر خان نے اس کے پیر میں تعویذ باندھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی بلی بیدار ہو گئی تھی، مگر لمحہ بلمحہ اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ پہلے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر پھری، پھر یہ غراہٹ بڑھتی گئی۔ درمیان میں وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی جاتی تھی، مگر اس میاؤں میاؤں میں بڑی بے چینی کی کیفیت تھی۔ میڈم میری جانسن گھبرا کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کیوں چلا رہی ہو؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی کہ بلی نے ان پر چھلانگ لگائی تھی اور ان کے چہرے پر اپنا پنجہ مارا تھا۔ میڈم اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی اور بلی نے انہیں بھنجوڑنا شروع کر دیا۔ مگر تماشا دیکھنے والوں کے لیے حیرانگی کا سبب یہ تھا کہ میڈم میں جہاں زبردست قوت آ گئی تھی اور وہ بلی کو اپنے شکنجے میں دبوچ کر دور اچھال کر پھینک رہی تھی، وہاں بلی دوبارہ اچھل اچھل کر ان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ اچھلی تو ہمیں یوں لگا جیسے کوئی شیر کن لگا کر حملہ آور ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے میڈم کو لہو لہان کر دیا۔ ان کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں زخم نظر آ رہے تھے۔ اچانک میڈم نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ ان کی آواز تیز سے تیز ہونے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ غالباً وہ کوئی جادو کے بول تھے۔ ذرا دیر بعد بلی زور سے اچھلی تھی اور جب واپس زمین پر آئی تو اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، مگر اس کے قریب ہی ایک نہایت بدحیت عورت کھڑی تھی جس نے ممنائی ہوئی آواز میں میڈم کو مخاطب کیا۔ مسز میری جانسن، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں اتنے دنوں تک تمہاری جو خدمت کی اس کا تم نے بہت اچھا بدلہ دیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنی تمام تر ہیبت ناک کیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ روزی ایڈمز رک جاؤ، میری بات سنو، میڈم چیخی۔ سننے سنانے کا موقع تم نے خود کھو دیا۔ میری جانسن، میرا پورا وجود تمہارے جادو کے زور سے جہنم کی آگ کی طرف دہک رہا ہے۔ جادوگرنی میری جانسن نے اپنے ہی جادو کو اپنی ہلاکت کا سامان بنتے دیکھا تو اپنے بچاؤ کے لیے مزید جادوئی الفاظ بڑبڑانے لگی، جس سے روزی ایڈمز یا اس کا بھوت اور مشتعل ہو گیا۔ جادوگرنی کے جادو نے اس بھوتنی کے آگے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو غالباً منجمد کر دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے جسم سے 2 ہاتھ اور نمودار ہوئے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کی تعداد میں منٹوں کے وقفے سے اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر جادوگرنی میڈم میری جانسن کو دبوچ لیا۔ عجیب منظر تھا۔ اس بھوتنی کے 2 ہاتھ جہاں میڈم کا گلا دبا رہے تھے، وہاں اس کے دوسرے ہاتھ اس کے جسم کے دوسرے حصوں کو تروڑ مروڑ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد میڈم بے حس و حرکت ہو کر ڈھیر ہو گئی۔ اب بھوتنی نے مڑ کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہمارا رواں رواں کانپ رہا تھا کہ شاید یہ ہم پر حملہ آور ہو گئی، مگر اس نے ممنائی آواز میں ہمیں مخاطب کیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دوستوں، میں تم سب کی احسان مند ہوں کہ تم لوگوں کی کوشش سے میں اس بدذات عورت کی قید سے رہائی حاصل کر سکی۔ اس نے اس بلی کے اندر مجھے طویل عرصہ سے قید کر رکھا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عبدالبھائی کی ہدایت کے مطابق ہم سب دل ہی دل میں وظیفے دہرا رہے تھے۔ روزی ایڈمز کی بھوتنی نے میڈم کا بے حس و حرکت جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں سمیت لمحہ بھر میں ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ ہم سب نے خوشی کا نعرہ لگایا اور عبدالبھائی کی طرف پلٹے۔ میرے علاوہ غالباً سب کو اس بات کو دکھ تھا کہ اس جنگ کے چکر میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئے، مگر ہم ان کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے دونوں ہاتھوں پہلے کی طرح بالکل صحت مند تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ عبدالبھائی نے کہا، دوستوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے نیکی نیتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنے آگے سرنگو کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی یہ ناول جادوگرنی اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں
تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔